الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ادى زکاة مالہ فقد ذهب عنہ شرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کئی طرح کے ہیں۔ کچھ احکام اللہ کے جانی ہیں، جسمانی ہیں، کچھ احکام اللہ کے مالی ہے، مال کو لگانے والے ہیں۔ جسمانی احکام میں روزہ ہے، جسمانی احکام میں نماز ہے، اور جسمانی احکام میں حج کے جو ارکان ہیں وہ بھی ہیں۔ مالی احکام میں زکوٰۃ ہے، مالی احکام میں حج کے لیے خرچ ہو جانے والا سرمایہ ہے۔ لہذا دو طرح کی عبادتیں ہیں، ایک جانی ہے، ایک مالی ہے۔ مالی عبادتوں میں نمایاں عبادت زکوٰۃ ہے، جانی عبادتوں میں نمایاں عبادت نماز ہے۔ زکوٰۃ وہ اہم رکن ہے اسلام کا جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پل کہا ہے، اور زکوٰۃ کے معنی ہی ڈکشنری میں، لغت میں پاک کرنے کے ہوتے ہیں۔ لہذا مال کے اندر کی جو ناپاکی ہے، مال کی ناپاکی کو دور کرنا، یہ زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے۔ مال کی گندگی کو دور کرنا، یہ زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ مال کو جس زکوٰۃ کے مستحق کو دیا جا رہا ہے، اس کے لیے یہ ناپاکی نہیں ہوگی۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ اس کو حقیر سمجھا جائے کہ ہم ناپاکی اس کو دے رہے ہیں۔ مال ادا کر رہا ہے ناپاکی کو نکال کر، لیکن جو حاصل کر رہا ہے اس کے لیے بالکل پاکیزہ ہے، وہ مستحق ہونے کی بنیاد پہ۔ اس لیے آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقہ حرام تھا، اور آپ کے بنی ہاشم پر بھی صدقہ حرام ہے۔ لہذا صحابہ کے پاس جب کوئی مال آتا تو آپ سوال کرتے کہ کیا ہے؟ اگر ہدیہ ہوتا تو کھا لیتے، صدقہ ہوتا تو آپ نہیں کھاتے۔ لیکن کئی موقع ایسے گزرے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابی رسول ہیں جن کے پاس صدقے کا مال ہے، اللہ کے رسول کی انہوں نے دعوت کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو قبول کیا، کھانا کھایا، اس لیے کہ وہ صدقہ اس مستحق کے حق میں صدقہ ہے، لیکن اس کی ملکیت میں آنے کے بعد وہ اس کا ذاتی مال بن گیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے صدقہ ہے، ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ لہذا زکوٰۃ دینے والا یہ نہ سمجھے کہ ہم گندگی کو نکال رہے ہیں تو کسی گندے آدمی کو ڈھونڈیں، کسی حقیر اور گھٹیا آدمی کو دیکھیں، کسی کے اوپر احسان جتائیں، کسی کو ہم کمتر جانیں، یہ گمان نہ کریں۔ رہی بات زکوٰۃ کی، زکوٰۃ کی فرضیت 5 نبوی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 45 سال، ہجرت سے پہلے کے جتنے سال ہیں وہ سب نبوی کہلائیں گے، اور ہجرت کے بعد کے جو سال ہیں وہ ہجری کہلائیں گے۔ 13 سال مکی زندگی نبوی کہلائے گی، اور 10 سال مدنی زندگی ہجری کہلائے گی۔ 5 نبوی، اور آپ کی نبوت کے 5ویں سال حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی ہے حبشہ کی جانب۔ حبشہ میں نجاشی بادشاہ کے سامنے سوال جواب ہو رہے ہیں۔ انہی سوال جواب میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم مردار کھاتے تھے، اس نبی نے ہم کو مردار کھانے سے روکا، ہم کو نماز کا حکم دیا، تمام چیزوں کا حکم دیا، ہم کو زکوٰۃ کا بھی حکم دیا۔
لفظ زکوٰۃ یہاں استعمال کیا حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے 5 نبوی کو، حالانکہ زکوٰۃ ابھی زکوٰۃ کے احکام وارد نہیں ہوئے، لہذا زکوٰۃ کی فرضیت جو علماء نے بیان کی ہے وہ 5 نبوی کو بیان کی ہے کہ زکوٰۃ فرض تو مکی زندگی میں ہو گئی تھی 5 نبوی کو، لیکن زکوٰۃ کے جو احکام ہیں، زکوٰۃ کے احکام کا جو نفاذ ہے، اجرا ہے، زکوٰۃ کے جو حکم جاری کیے گئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کو وصول کرنے والوں کو جو بھیجا ہے، عاملین کہا جاتا ہے ان کو، عمال، ان کو جو بھیجا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 9 سال 9 ہجری میں بھیجا ہے۔ رہی بات زکوٰۃ کا تذکرہ، قرآن پاک تقریباً 32 جگہوں پر اللہ نے صاف الفاظ میں زکوٰۃ کے صاف لفظوں میں اللہ نے قرآن پاک میں زکوٰۃ کا تذکرہ کیا، اور 15 جگہ ایسی ہیں جس میں اللہ نے صدقہ لفظ استعمال کیا ہے، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ صدقے کے اندر صدقے نافلہ بھی ہیں، اور جو فرض صدقہ ہے زکوٰۃ وہ بھی اس میں داخل ہے، لہذا 32 جگہ ایسی ہیں جہاں پہ صاف الفاظ زکوٰۃ کے آئے ہیں، 15 جگہ ایسی ہیں جہاں صدقے کا لفظ لیا گیا جس میں زکوٰۃ خود بخود گویا کہ متعین ہے کہ زکوٰۃ کا لفظ، زکوٰۃ اس میں گویا مراد لی جائے گی۔ رہی بات زکوٰۃ، زکوٰۃ ہے کیا؟ زکوٰۃ گزری قوموں میں بھی فرض ہوا کرتی تھی، یہ اللہ کا انعام ہے کہ اللہ نے ہمارے اوپر زکوٰۃ میں بھی تخفیف کر رکھی ہے، ورنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت میں جو حکم دیا گیا تھا زکوٰۃ کا، اس میں 10% 100 روپے میں سے 10 روپے کی زکوٰۃ کا حق لگایا گیا تھا، فرض لگایا گیا تھا، 10% زکوٰۃ کا حکم توریت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ لگایا۔ دوسری بات، گزری قوموں کو زکوٰۃ کا مال ان کے غریب و فقیر لوگوں کے کھانے کو بھی حق نہیں تھا اور جائز نہیں تھا، گزری قوموں۔ اللہ کا انعام دیکھیے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل کہ اس امت محمدیہ کے فقیر و مستحق لوگوں کے لیے اللہ نے اس زکوٰۃ کے مال کو حلال و جائز قرار دے دیا، ورنہ گزری قوموں کا زکوٰۃ کا مال ادا کرنے کا طریقہ یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ 10%، وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکال کر پہاڑوں پہ لے جاتے، پہاڑوں پہ رکھنے کے بعد چلے آتے، پہاڑ کے اوپر اللہ کی جانب سے کوئی آگ آتی، اس زکوٰۃ کے مال کو جلا کے راکھ کر دیتی، یہی ان کے زکوٰۃ کے مال کی قبولیت کی علامت اور نشانی ہوتی تھی۔ اس امت میں زکوٰۃ کا مال جو ادا کر رہا ہے وہ یقیناً اپنے مال کی حفاظت کے لیے ادا کر رہا ہے، کسی پہ احسان نہیں جتا سکتا، بلکہ اس کا خود کا ذاتی نفس اور ذاتی فائدہ اس کے اندر خود داخل ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی شخص ہجامہ کرواتا ہے، ہجامہ کپنگ سسٹم جو اس زمانے میں ہے، اس زمانے میں ہجامہ کچھ الگ انداز سے ہوتا تھا، اس زمانے میں کپنگ سسٹم سے ہوتا ہے، تو ہجامہ جو کروا رہا ہے تو خون نکالنے والے سے وہ کہے کہ تم نے اتنا خون نکال لیا، ہم تمہیں پیسے نہیں دیں گے، حالانکہ وہ اس کا علاج کر رہا ہے ہجامہ کے ذریعے سے، اور اس کا گندا خون نکال کر اس کو بیماری سے، جو اندرون خون کے جراثیم کی بیماریاں ہیں، اس سے محفوظ کر رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ اس کے خون کو نکال کر اسی کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کی مثال ہے کہ زکوٰۃ کا مال دینے سے، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنے سے اس کے مال میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے مال کے اندر جو جراثیم ہیں، نظر بد ہے، اور لوگوں کے حسد ہیں، کینہ ہے، اور تمام قسم کی بد نظریہ ہے، اللہ تعالیٰ ان سب سے اس کے مال کو جائیداد کو محفوظ کر دیتا ہے۔
اور سود کی, انٹرسٹ کی مثال سوجن کی پہلے بھی دیتے تھے کہ سود کی مثال سوجن کی ہے, کہ ایک شخص سوج رہا, اس کے اندر سویلنگ آ رہی ہو اور آدمی کہے کہ بڑا طاقتور ہو, تو اس کو وہ شخص بہت برا بھلا کہے گا کیونکہ یہ بیماری اس کی بڑھ رہی ہے. اسی طرح سود کی مثال ہے کہ لوگ جو انٹرسٹ اور بیاج کے ساتھ مال کا کاروبار کر رہے ہیں, انٹرسٹ اور لون سسٹم پہ کام پیدا کر رہے ہیں, وہ یقینی اعتبار سے وہ اپنے اندر سویلنگ پیدا کر رہے ہیں, بیماری اپنا رہے ہیں. رہی بات زکوٰۃ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, نماز کو قائم کرو, زکوٰۃ کو ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ, یعنی نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو, جماعت سے نماز پڑھو. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادى مال زکاتہ من ادى زکات مالہ فقد ذهب عنہ شرہ, جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو وہ اس مال کے شر سے, جو اس کے اندر برائی تھی, اس کے اندر اس کو دنیا میں غفلت میں ڈال دینے کی برائی تھی, اس کو مصیبت میں ڈالنے کی برائی تھی, ان تمام برائیوں سے یہ مال اس کا محفوظ ہو جاتا ہے, اس کا شر اس سے, اس کے مال کی برائی اس سے دور ہو جاتی ہے. اور زکوٰۃ کے سلسلے میں سب سے نمایاں واقعہ, سب سے زبردست نمایاں واقعہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے. حالانکہ بہت سے واقعات پیش آئے ہیں زکوٰۃ کے سلسلے میں, لیکن سب سے نمایاں واقعہ اگر کوئی پیش آیا, وہ نمایاں واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دردناک واقعہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے زکوٰۃ کا حکم لے کر آئے. قارون کے بارے میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں, اپنے زمانے کا بڑا مالدار تھا, یہ الی قوہ عصبۃ الی قوہ, کہ بڑے بڑے پہلوان, قرآن کی آیت میں ہے کہ بڑے بڑے پہلوان جو طاقتور تھے وہ سب اس کے خزانے کی چابیاں اٹھاتے تھے. جب چابیاں اٹھانے کے لیے اتنے مضبوط پہلوان لانے پڑتے ہوں گے تو خزانے کس درجے کے ہوں گے. لوگ دیکھتے تھے قارون کی جانب, کچھ لوگوں کا خیال ہوتا تھا کہ کاش قارون کو جیسا مال ملا ہے ہم کو بھی مل جاتا. کچھ لوگ یہی سوچا کرتے تھے جو اس زمانے میں لوگ تمام مالدار لوگوں کو دیکھ کر ہم جیسے لوگ بھی دیکھ کر یہ سوچا کرتے ہیں. نافرمانی نہیں دیکھتے ہیں بلکہ اس کا مال دیکھتے ہیں, اس کے کافر ہونے کو, مشرک ہونے کو بھی نہیں دیکھتے ہیں, اس کے مال پہ غور کرتے ہیں. لہذا اس زمانے میں بھی لوگ تھے. قارون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے تیرے مال میں زکوٰۃ فرض کی ہے اور تمہیں اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سگا چچا کا لڑکا, چچا زاد بھائی تھا, اور حسد و کینہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت زیادہ حسد و کینہ رکھتا تھا. جب اس نے یہ بات سنی, اس کے دل میں آیا کہ ہم اپنے مال کی زکوٰۃ دے دیں گے, میرے مال کم ہو جائے گا اپنی مال کی زکوٰۃ دینے سے, لہذا میں قوم کو, پوری قوم کو موسیٰ کے خلاف بھڑکاؤں گا اور برگلاؤں گا. خاموش چلا گیا. اس وقت جانے کے بعد قوم میں گیا, اسی جیسے اپنے ہی جیسے لوگوں کو جو کمتر ایمان والے تھے, ہلکے پھلکے تھے, جو بس ظاہر میں ایمان تو لائے تھے لیکن ایمان جو راسخ ہونا چاہیے دل میں وہ موجود نہیں تھا. لہذا وہ قارون اپنے ساتھ جاننے والوں کے پاس, ایمان والے تھے, ان کے پاس گیا اور کہا کہ اے لوگوں, موسیٰ تمہارے اوپر اسلام کی دعوت لے کر آئے, کلمہ لے کر آئے, تم نے قبول کیا. موسیٰ نماز کا حکم لے کر آئے, تم نے قبول کیا. موسیٰ اب تمہارے مال کو دھوکے سے کھانا چاہتے ہیں اور زکوٰۃ کا حکم لگانا چاہتے ہیں, کیا تم اپنے مال کو موسیٰ کو کھلا کے قبول کر لو گے یہ حکم؟ ایسے گھما کے اس نے اپنے ساتھیوں کو برگلایا. ان لوگوں نے بھی, وہ بھی ویسے ہی تھے, لہذا کہا کہ نہیں, ہم یہ بات تسلیم نہیں کریں گے, ہم اپنے مال موسیٰ کو نہیں دیں گے. کہا کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے شیطان بھی
بہترین سجھاؤ دیا کرتا ہے، بہترین رائے دیتا ہے، فتنہ کرنے والوں کے پیچھے بہترین شیطان بھی لگ جاتے ہیں۔ لہذا فتنہ کرنے والوں کے دل میں گویا کی پلاننگ ڈالی گئی کہ موسیٰ پہ الزام لگاؤ۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک شریف انسان جو بالکل صاف ستھرا ہو، کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو، گالی گلوج نہ کرتا ہو، اس کے اوپر اگر روڈ پر مجمع میں جھوٹے الزام لگا دیے جائیں تو وہ لڑے گا تو نہیں، لیکن اس کی روح تار تار ہو جائے گی، آنسو اس کے ضرور نکل جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام برگزیدہ بندے ہیں، پاکیزہ بندے ہیں، ایک بھی لغزش نبی کی شان میں ہوتی نہیں۔ نبی معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، خطاؤں سے پاک ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ پہ کہا کہ الزام لگواؤ، ایک فاحشہ عورت، آوارہ عورت کو کرائے پہ لاؤ، اس کو انعام کا لالچ دو اور اس سے کہو کہ موسیٰ پہ یہ الزام لگاؤ کہ موسیٰ نے ہم سے زنا کیا ہے۔ تیار کیا گیا ایک عورت کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس دیکھیے کس انداز میں جا رہا ہے۔ ابھی موسیٰ سے یہ نہیں کہا، فوراً نہیں کہا کہ یہ الزام لگا رہی ہے، بلکہ طریقہ دیکھیے، پلاننگ سسٹم شیطانیت کا دیکھیے کتنا اعلیٰ ہے۔ گیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور کہا، اے موسیٰ، آپ جو حکم لائے ہیں بہت عمدہ ہیں، بہت اچھے، آپ نماز کا حکم لائے ہیں، تمام شریعت کا حکم لے کر آئے ہیں، ایسا ہے میں لوگوں کو جمع کرتا ہوں، مجمع جمع کرتا ہوں، آپ چل کر تمام عوام میں اس اللہ کے احکام کو بیان کر دیجئے تاکہ یہ بات سب کو پہنچ جائے۔ پلاننگ سسٹم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھولے بھالے ہیں، نیک بندے ہیں، برگزیدہ بندے ہیں، شیطان کی شیطانیت نہ سمجھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مجمع میں پہنچے، بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں کلمہ لایا، اے لوگوں تم نے کلمہ قبول کیا، تم لوگ شرک نہ کرنا، تم لوگ صلہ رحمی کرنا، تم لوگ یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا۔ اور ایک اور حکم اللہ کا بیان کیا کہ دیکھو جو شادی شدہ انسان ہو اگر وہ زنا کر دے تو اس کو سنگسار کیا جائے گا، زمین میں دھسا کے اس کو مارا جائے گا۔ بس جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ بات نکلی ہے، قارون مجمع سے نکلا، لوگ بھی وہ جو اس کے ساتھ کے کمیونٹی کے ساتھ کے لوگ تھے وہ بھی آئے کہ موسیٰ اگر یہ کام زنا کا تم نے کیا ہو تو کیا تمہیں بھی یہ سزا ہوگی، تم بھی سزا کے حقدار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام برگزیدہ بندے تھے، نیک بندے تھے، اور انہوں نے کوئی کام ایسا تو کیا نہیں تھا، صاف کہا کہ اگر میں نے کیا ہو تو مجھ پہ بھی یہ حد جاری ہوگی۔ ایک فاحشہ عورت جو طے کی گئی تھی، کرائے پہ لائی گئی اور کہا کہ یہ گواہی دیتی ہے کہ تم نے اس کے ساتھ زنا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخون تک زمین کھسک گئی، جسم کپکپا گیا، لرزہ طاری ہو گیا، جلال آ گیا، غصہ آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو قسم دی، اے عورت تجھے قسم ہے کہ تو سچ بتا، کیا میں نے تجھ سے زنا کیا ہے؟ اس کے اوپر لرزہ طاری ہوا، قسم کا اثر ہوا۔ اس نے کہا، اے موسیٰ ان لوگوں نے انعام کی لالچ میں اور مجھے پیسوں کی لالچ دے کر یہ جھوٹا الزام مجھ سے تم پہ لگوایا ہے، آپ پہ لگوایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات شریف ہے، بابرکت ہے، معصوم ہے۔ جب شریف ذات پر مجمع میں کوئی جھوٹا الزام لگتا ہے تو وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے، گڑ گڑائے، روئے۔ اللہ کا سب سے نیک بندہ اگر کوئی اپنے زمانے میں ہوتا ہے تو وہ اللہ کا نبی ہوتا ہے۔ اللہ کے یہاں اس کے آنسو عرش سے ٹکراتے ہیں۔ حضرت موسیٰ زمین پہ گڑ گڑا کے رو رہے ہیں، عرش سے اللہ کی طرف سے صدائیں آئی ہیں کہ اے موسیٰ زمین پہ تمہیں تسلط دے دیا، قابو دے دیا، تم زمین کو جو بھی حکم دو گے وہ جاری ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے سے اٹھے، جلال میں ہیں، غصے میں ہیں، اے زمین تو ان کو نگل لے، قارون کو نگل لے، اس کے ساتھیوں کو نگل لے۔ ایڑیوں تک نگلا تھا، تمام لوگ جو دھسے تھے
آواز دینے لگے اے موسیٰ رحم رحم، لیکن اس وقت حضرت موسیٰ جلال میں تھے، غصے میں تھے اور اپنی برگزیدہ ذات پہ جھوٹے الزام کے احساس میں تھے۔ اے زمین تو نگل لے، گردن تک نگل گئی، پھر کہا رحم رحم، اے زمین تو نگل لے۔ تمام زمین جب پورا نگل چکی، اللہ کی طرف سے وحی آئی، اے موسیٰ یہ تجھے پکارتے رہے، مجھے پکارتے تو میں ان کی توبہ قبول کر لیتا، ان کی دعا قبول کر لیتا۔ یہ پورا زکوٰۃ کا واقعہ ہے، جس زکوٰۃ کو نہ ادا کرنے کی وجہ سے یہ نحوست والا عذاب قارون اور اس کے ساتھیوں پہ گرا ہے۔ اور ہم اور آپ اپنے سیکیورٹی سسٹم چاہے جتنے کر لیں، لاکر سسٹم کر لیں، تمام کی سسٹم کے اعتبار سے سیکیورٹی سسٹم، بینک سسٹم ہو اور اکنامی سسٹم چاہے جتنے مضبوط کر لیں، اللہ کی طرف سے اگر پکڑ آ گئی تو تمام مال کو چھیننے کی بھی اللہ طاقت رکھتا ہے اور تمام مال کی حفاظت کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ طاقت رکھتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسنوا اموالکم بالزکاۃ، دنیا میں تمام سیکیورٹی سسٹم تم انجام دیتے ہو، یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ حسنوا اموالکم بالزکاۃ، سیکیورٹی اختیار کرنی ہے، حفاظت اختیار کرنی ہے اپنے مال کی تو تم زکوٰۃ کے ذریعے سے کرو۔ تم تمام تعویذ گنڈوں میں بڑے بڑے ڈاکٹرز اور بڑے بڑے ہاسپٹلز میں اپنے بیماروں کو دکھاتے ہو، داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو۔ واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع، اور جب حالات تم پر آ جائے، پریشانیاں تم پر آ جائے، مصیبتیں تم پر آ جائے، اس وقت تم اللہ کے آگے گڑ گڑا کر دعا مانگ کر، اور ہم اس زمانے کو کہے اہل فلسطین کی طرح گڑ گڑا کر، اہل فلسطین کی طرح قائم رہ کر تم اللہ کے آگے گڑ گڑا کر ان آزمائشوں کا ویلکم کرو جیسے انہوں نے کیا ہے، جیسے انہوں نے استقبال کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے موقع عنایت فرمایا ہے، اس امت کا بڑا کم طبقہ زکوٰۃ کو کیلکولیٹ کر کے دیتا ہے، کیلکولیشن نہیں کرتا۔ ایک تھوڑا بہت طبقہ ہے جو اپنے تمام مال کی زکوٰۃ کا کیلکولیشن کر کے حساب دیتا ہو، بہت کم طبقہ ہے۔ اکثر طبقہ رمضان میں زکوٰۃ کو ادا تو کرتا ہے، اندازے سے بس تھوڑا سا کہیں سے ادا کر دیا، ورنہ حقیقت جانے 2.5 سال حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی خلافت گزری ہے، صرف 2.5 سال۔ اس 2.5 سال میں مدینے کی سرزمین میں اور آپ کی خلافت کا جتنا بھی خطہ تھا، اس سرزمین میں کوئی ایسا شخص نہیں بچا تھا جس کو زکوٰۃ لینے کی حاجت بچی ہو۔ چونکہ انہوں نے ایسا نظام قائم کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے زکوٰۃ کے مکمل زکوٰۃ کی ادائیگی بھی کروائی اور ہر آدمی کو اس کے قابل جو اہلیت ہونی چاہیے کمانے کی وہ بنایا۔ ہمارے معاشرے میں زکوٰۃ اندازے اور اڑنگے سے لگائی جاتی ہے، اٹکل سے۔ ہمارے معاشرے میں زکوٰۃ ایسے ہی ادا کی جاتی ہے۔ جو حالات و مصیبتیں آئی ہیں یہ زکوٰۃ کو روکنے کی وجہ سے آئی ہیں۔ امرنا بإقام الصلاة وإيتاء الزکاة ومن لم یزکی فلا صلاة له، ہم کو نماز کا حکم دیا گیا، زکوٰۃ کا حکم دیا گیا، جس نے زکوٰۃ صحیح سے ادا نہ کی اس کے نماز کی قبولیت بھی نہیں ہے، نماز کا جو اجر ہونا چاہیے وہ بھی نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا ما تلف مال فی بر ولا بحر الا بحبس الزکاة، زمین کے اندر، سمندر کے اندر، تمام خشکی و تری کے علاقوں میں جو بھی مال پر برباد ہو رہا ہے وہ زکوٰۃ کو روکنے کی وجہ سے برباد ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مکمل جو نصاب ہے اس کے اعتبار سے، ورنہ ایک اشکال ہے، ایک گویا کی کنفیوژن ہے کہ لوگ سوچتے ہیں 7.5 تولہ سونا ہوگا تبھی زکوٰۃ دیں گے۔ 7.5 تولہ کی مقدار 83 گرام سونا ہو گیا۔ یہ اس وقت کی مقدار ہے جب سونے اور چاندی کی قیمتیں تقریباً برابر ہوا کرتی تھی۔ یہ زمانہ 83 گرام سونے کی قیمت کہیں زیادہ ہوگی اور 613 گرام چاندی کی قیمت کہیں گری ہوئی ہوگی۔ اس لیے نصاب جو بنے گا، جو حساب کتاب بنے گا وہ 83 گرام سونے پہ نہیں بنے گا بلکہ 613 گرام چاندی، تقریباً 40 یا 50 ہزار روپے کی چاندی پہ بنے گا۔
لہذا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے پاس 50 گرام سونا ہو تو چاندی کچھ نہ ہو، کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس چاندی اور سونا ہو، بینک بیلنس نہ ہو، تینوں ملا کے اگر 50,000 تقریباً 613 گرام چاندی کے پیسے بن رہے ہیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اور جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں بیٹیوں کی جہیز کے لیے ہم سونا رکھ لیں، وہ بھی اللہ کے پکڑ سے گھبرائے، کیونکہ وہ بیٹیوں کا رکھا ہوا سونا کس آزمائش میں گر جائے اللہ کے حق کو دبا کے، یہ وہ سوچ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، مکمل زکوٰۃ کی ادا کرنے کی، اور بیواؤں کی خاص طور سے پریشان حال عورتیں جو مجبور ہیں، جن کو ہم رات دن دیکھ رہے ہیں، ان کے بچیاں بھی ہیں، ان کی بھی تیمارداری کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل فلسطین کے اوپر جو مصائب ہیں اللہ اس کو رفع فرمائے، ان کی قربانیوں کا سرمایہ عطا فرمائے، نعم البدل نصیب فرمائے، اور ان کی وہ ہمتیں جو ہمتیں بیت المقدس کے لیے ہیں، وہ ہمتیں اللہ ہم سب کو بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا